ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم۔ ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا۔ سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا۔ جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ۔ مر ہندو ہوں میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا۔ ایک ہندو کا اظہار عقیدت ہے اس کے مذہب کے مطابق، اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کے مطابق۔ محرم کی گھڑیاں حضرت امام حسین، ان کے قافلے، ان کی محبتوں کے ساتھ بہت نمایاں ہوئیں، لیکن اگر محرم کو ہم ازل سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ جو تشریف لائے محرم کے مہینے میں آئے۔ نوح علیہ السلام کو جو کشتی میں کنارہ ملا محرم کے مہینے میں ملا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو آخر کار ان میں سے جتنے لوگوں نے توبہ کی محرم کے مہینے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات محرم، ایک پوری تاریخ ہے ایک پیچھے محرم کے مہینے کے تقدس کی، احترام کی، حرمت کی، ایک پورا نظام ہے۔ اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، ان کی نسبتیں بہت عجیب ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے، اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے۔ کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ فرما دیجئے کیا کرنے کا نام، کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے، اس کو متقی نہ کہا جائے گا۔ فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے، فلسفہ حسین قربانیوں کا نام ہے۔ فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے، میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں، کربلا کی ان وادیوں میں، لیکن اس بات کا اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا، وہاں مشکوک نہیں چلے گا، وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی۔ ایک نظام ہے۔ اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں۔ اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام ہے۔ وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی، اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت، جس میں اللہ کے ساتھ عشق، جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان دعاؤں کا نام ہے۔ اور فلسفہ کربلا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف ناحق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا، اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے، اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک۔ وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے۔ بلیا سی مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہو، کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں،
اللہ کے आशिक हमेशा जिंदा होते हैं और अल्लाह के आशिक हमेशा जिंदा होते हैं और ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। आशिक हमेशा जिंदा होते हैं और आशिकों की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जिस ज़िंदगी के बाद मौत नहीं है। एक अजीब वाक़या अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है, एक शख्स अपनी वालदा के कब्र पे जाता था और कुरान पढ़ता था। तो ख्वाब में वालदा आई, कहने लगी बेटा तो आके ना कुछ देर बैठ जाया कर, फिर कुरान पढ़ा कर, इससे पहले कुरान ना पढ़ा कर। क्यों? जब तू आता है कुरान का नूर तुझे घेर लेता है। बेटा मैं तुझे देख नहीं सकती, तेरे कुरान पढ़ने से मेरी कब्र नूरी, नूरानी, रूहानी, उसमें रोशनी, उसमें बरकत, लेकिन मैं तुझे देखना भी चाहती हूँ। माँ हूँ, माम की ममता बेटे को देख के भी कलेजा ठंडा करती है। ये जिंदा होते हैं, इनको मौत नहीं आती, इंतकाल होता है। इंतकाल कहते हैं, मुंतकिल होते हैं एक आलम से दूसरे आलम। ये आलम शहूद है, आलम अरवाह से आए हैं हम, और आलम बरज़ख का सफ़र हमारा जारी है, आने वाला है, जिसका नाम मौत है, फना है। इन हस्तियों ने हमें एक पैगाम दिया, इन हस्तियों ने हमें एक ज़िंदगी का सबक दिया कि कभी भी ज़िंदगी में अगर ये निज़ाम आ जाए तो फिर हलाल और हराम की पहचान करनी है, फिर हक और नाहक की पहचान करनी है। और हलाल और हराम में अगर कुंबा जा रहा और मासूम बच्चे जा रहे, और फिर ये नहीं देखना कि कौन जा रहा, फिर देखना यह है कि अल्लाह की राहें, सच्ची राहें कौन है और कहाँ हैं और कैसे हैं। इमाम हुसैन की ज़िंदगी में और उनका जितना भी काफ़िला था, उनकी ज़िंदगी में कुछ वज़ाइफ भी मिलते हैं जो मैं लोगों को बहुत बताता हूँ, और उससे बहुत फ़ायदा होता है और उससे बहुत नफ़ा होता है। एक अमल देता हूँ, बहुत ज़िंदगी में काम आएगा। इन मुबारक घड़ियों के हवाले से एक अमल देता हूँ और इससे बहुत फ़ायदा होगा। वो अमल ये है कि आप 2 तस्बीह सूरत फ़ातिहा की पढ़ें, अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, और सूरत फ़ातिहा की 2 तस्बीह पढ़ के और इसका हदिया हुजूर के घराने को हदिया करें। और अगर चाहें तो 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ लें, 2 तस्बीह सूरत इखलास की, और इसका सवाब हुजूर के घराने को हदिया करें। और ये सूरत इखलास का पढ़ा हुआ हदिया अल्लाह की रहमत से नूरों में, बरकतों में और अल्लाह की रहमतों में पहुँचता है 100%। और हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियाँ, बेटियाँ, दामाद, नवासे, नवासियाँ, ये हुजूर का घराना है। और उस हुजूर के घराने में ये हुसैनी काफ़िला भी हुजूर का घराना है। इनको हदिया करें हुजूर के घराने को, और जो मुराद मांगे अल्लाह अता करता है। और ये मुसलसल अमल करते रहें। आप दिन के किसी वक्त सुबह शाम 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़ लें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ें और अवल आखिर दरूद पाक पढ़ें, और फिर ये तस्बीह आप उनकी खिदमत में हदिया कर दें। आपका कोई मसला है, आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी और नामुमकिन है, इस मसले, मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर की, बरकतों की और रहमतों की और खुशियाँ खुशहालों की राहें खुलेंगी। बे औलाद हैं, बेघर हैं, बेदर हैं, दर्दमंद हैं, मरीज़ हैं, कोई इफाका नहीं हो रहा, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियाँ, मुश्किलात, रास्ते बंद हैं, कोई ज़िंदगी की मुश्किल है जहाँ आप कहते हैं कि बस हम ठहर गए हैं और इसका हल सिर्फ मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ ये वजीफ़ा और बहुत हैरत अंगेज़ ये तजर्बा पाएंगे और इसकी बरकत पाएंगे। चंद दिन, चंद हफ्ते ज़िंदगी में इसको शामिल करें। मेरा तो मशवरा था कि सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप गुमान नहीं कर सकते कि आपको इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, गुमान नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते।
اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی۔ میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لو، اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی۔ اور ہاں ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے، قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا، اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا، اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو، اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی۔ ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے، عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے، 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے،